اسلامی سال کا آغاز یکم محرم الحرام، اور اس یکم محرم الحرام کے دن جس عظیم شخصیت کی شہادت ہوئی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین، خلیفہ راشد، سسر رسول، داماد علی، شہنشاہ عدل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام ان کا عمر ہے، لقب ان کا فاروق ہے، اور کنیت ان کی ابو حفص ہے۔ جس وقت یہ اسلام لائے تو ان کے اسلام لانے سے پہلے تقریباً 40 مرد اور 11 خواتین اسلام لا چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا اسلام ہی کے لیے عزت اور فخر کا باعث بنی۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ابو جہل یا عمر بن الخطاب، ان دو بندوں میں سے ایک کو جو تجھے زیادہ محبوب ہو، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو، اسے ایمان کی توفیق عطا کر اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر۔ چونکہ یہ دو بڑے سردار بھی تھے، بڑے بہادر بھی تھے، تو اللہ کے نبی اور دین کے بڑے دشمن بھی تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے تو اسلام کو بڑی تقویت اور عزت مل جائے گی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی توفیق عطا کی اور یہ ایمان لائے۔ ان کا ایمان لانا صرف مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث نہیں بنا، بلکہ فرشتے بھی ان کے ایمان لانے پر خوش ہوئے۔ جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے تھے، صحابہ کرام وہ چھپ کر نماز پڑھتے، کافر انہیں اذیت اور تکلیف دیتے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس دن اسلام لائے، اس دن سے بیت اللہ کے اندر انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی اور کہا کہ ہم سب مسجد حرام میں جا کر سب کے سامنے ہم کل عام نماز پڑھیں گے، کوئی ہمیں نماز سے نہیں روک سکتا۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے کتنی محبت ہے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، چند احادیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بہرہا انہیں جنت کی بشارت دی۔ ایک مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا یہ سب جنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ 10 کے نام آپ نے گنوائے، ان میں دوسرے نمبر پر آپ نے جس صحابی رسول کا نام لیا، دنیا اسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی۔ فرمایا یہ جنتی ہے، اور صرف جنتی نہیں، اللہ کے نبی نے انہیں جنتی بوڑھوں کا سردار قرار دیا ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ھذان سیدا کہول اہل الجنہ، فرمایا یہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ جو لوگ بڑھاپے کی حالت میں انتقال کر جائے، فرمایا من الاولین والآخرین، پہلے لوگوں کے بھی، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی، فرمایا الا النبیین والمرسلین، سوائے انبیاء اور مرسلین کے، باقی سب بوڑھوں کے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، لیکن چونکہ فرمایا نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کسی نبی کو آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا۔ حضرت عمر فاروق کی عظمت آپ اس بات سے سمجھے، تقریباً قرآن کریم کی 20 آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے موافق نازل ہوئی۔ آپ کی زبان مبارک سے، آپ کے دل پر سے خیال گزرا، اللہ نے اسے قرآن بنایا اور نازل کی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موافقات عمری 20 جمع کی۔ ایک موقع پر آپ نے طواف کیا اور آپ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے
کہ میں مقام ابراہیم یہ ایک جگہ ہے، جو لوگ حج اور عمرے پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں، کہا میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں 2 رکعت نفل پڑھوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ فوراً قرآن کی آیت اتری، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ اے نبی آپ بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے، عمر بھی پڑھے، اور قیامت تک کے لیے فرمایا جو بھی اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھے گا اللہ اسے اجر عظیم عطا کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا اللہ نے حق کو حضرت عمر کی زبان اور اس کے دل پر جاری کر دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت عمر جو بولتے ہیں وہ بھی حق ہے، حضرت عمر جو سوچتے ہیں وہ بھی حق ہے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے، فرمایا سب صحابہ کی گردنیں جھکی ہوتی، کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، فرمایا سوائے 2 لوگوں کے، حضرت ابوبکر صدیق کے اور حضرت عمر فاروق کے۔ فرمایا کانا یتبسمان الی، یہ 2 حضرات آپ کی طرف دیکھتے اور مسکراتے، اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے اور مسکراتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت، ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ما انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں انسانوں میں سے بھی شیاطین کو، جنات میں سے بھی شیاطین کو، کہ وہ حضرت عمر سے بھاگ جاتے۔ اور آپ نے ایک موقع پر فرمایا حضرت عمر سے کہ شیطان ایک کھلی راہ میں بھی، سالکن فجا، فرمایا کشادہ راستے میں بھی، فرمایا تیرے سامنے نہیں آتا، الا سلک فجا غیرک، مگر یہ کہ وہ شیطان اپنا وہ راستہ تبدیل کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ جس سے شیطان بھی بھاگتا ہے یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، صحابی رسول جنہوں نے نبی کی رفاقت کی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، فرمایا فَإِذَا أَنَا بِرَمَيْضَةٍ امرأة أبي طلحة، فرمایا میں نے رمیضہ یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، فرمایا وہ جنت میں تھی۔ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی۔ فرمایا رأیت قصرا ابیض، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ایک سفید محل دیکھا، بفنائہ جاریہ، فرمایا جس کے کنارے جس میں ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ آپ نے فرمایا قلت لمن هذا القصر، میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا گیا لعمر بن الخطاب، آپ کے امتی، آپ کے صحابی حضرت عمر بن الخطاب کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فأردت ان ادخل، فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، لانظر الیہ، تاکہ میں یہ محل دیکھوں۔ آپ نے فرمایا فذکرت غیرتک، فرمایا پھر مجھے اے عمر تیری غیرت یاد آئی اور میں داخل نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے والدین تجھ پر قربان ہوں، اغار علیک، کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ اللہ کے نبی نے ان کی معراج کے موقع پر ان کے لیے جنت میں ایک محل دیکھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا بینما انا نائم اوتیت بقدح لبن، فرمایا میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ مجھے کسی نے دودھ کا پیالہ دیا ہے، فشربت، فرمایا میں نے پیا اور خوب پیا، یہاں تک کہ میں خوب سیراب ہوا، اور اتنا سیراب ہوا کہ گویا وہ دودھ میرے ناخنوں سے نکلنے لگا۔ فرمایا جو بچا اس پیالے میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں، اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العلم، اس کی تعبیر علم، کہ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا علم عطا کیا۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا، فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ لوگ مجھ پر پیش کیے جا رہے، وعلیہم قمص، اور ان پر قمیصیں ہیں، منہا ما یبلغ الثدی، بعض کی قمیصیں چاتی تک ہے، ومنہا ما اسفل من ذالک، بعض کی قمیصیں اس سے بھی چھوٹی ہیں۔ فرمایا میں نے خواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وعلیہ یجرہ، فرمایا اس کی جو قمیص تھی وہ زمین پر گھسیٹ کر لے جا رہے تھے،
صحابہ کرام نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ فرمایا الدین، اس کی تعبیر دین ہے، دین کے اندر ثابت قدمی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں مسجد میں داخل ہو رہے، دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہو رہے اور آپ نے صحابہ سے، لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دیا، ایک ہاتھ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں دیا، اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، لوگوں قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے اسی طرح اٹھیں گے۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان سے محبت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بڑی محبت، اللہ کے نبی کو ان سے عجیب محبت۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی راستے میں جا رہے تھے، ایک شخص ایک گائے پر سوار تھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس گائے نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس گائے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، اور اس گائے نے کہا کہ انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحرث، کہا ہم اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں کہ ہم پر سواریاں کی جائیں، انما خلقنا للحرث، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیے گئے۔ لوگ حیران ہوئے، لوگوں نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تکلم، فرمایا گائے بول رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا اومن به انا و ابو بکر و عمر، فرمایا اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان لاتے، عمر بھی ایمان لاتے۔ آپ نے اپنے ایمان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا اور حضرت عمر فاروق کا ایمان جمع کیا۔ ایک موقع پر جب کوئی بیڑیا بولنے لگا اور بیڑیا بات کرنے لگا، اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا اومن به ابو بکر و عمر، فرمایا اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر صدیق بھی ایمان لاتے، عمر فاروق بھی ایمان لاتے۔ جس کے ایمان کے ساتھ نبی نے اپنا ایمان جمع کیا، اللہ کے نبی نے اپنے ایمان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان، حضرت عمر فاروق کا ایمان جمع کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت بنتے حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے، اور جب انتقال ہوتے تو 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل، آپ کے کئی پاکستان بنتے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن زندگی کیسے گزری ہے چند واقعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن زندگی ایک رات گشت کر رہے، راتوں کو گشت کرتے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی حاجت مند تو نہیں ہے، کسی کو ضرورت تو نہیں ہے۔ وقت کا حکمران 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ رات کو گشت کر رہے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، آواز دی بچے کو سلا دو، گزر گئے، واپسی میں پھر بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر آواز دی بچے کو سلا دو، جب بچہ مسلسل روتا رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کیسی ماں ہیں کہ بچے کو غذا دے دو، بچے کو دودھ دے دو، بچے کو سلا دو، آپ بچے کو سلا کیوں نہیں رہی؟ وہ خاتون چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتی نہیں تھی، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ جو بچہ دودھ چھوڑ دے، کہا اس کے لیے وظیفہ مقرر ہوگا، اس کے لیے پیسے مقرر ہوں گے بیت المال سے، لیکن جب تک بچہ دودھ پیتا ہے، تو جب تک ماں کا دودھ پیتا ہے تو کوئی خرچہ مقرر نہیں کیا جائے گا۔ کہا کہ میں اپنے اس بچے کا دودھ وقت سے پہلے چھڑا رہی ہوں تاکہ اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے کہا آپ بچے کو دودھ پلائے، اور وہاں سے رخصت ہوئے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، فجر کی نماز میں روتے رہے، بہت زیادہ روتے رہے، اور فجر کی نماز کے بعد خطبہ دیا، اعلان کیا کہ لوگوں آج کے بعد جو بچہ جیسے پیدا ہوگا، فرمایا اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، اور اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے عمر تیری وجہ سے کتنے بچے ہلاک ہو گئے ہوں گے، تیری وجہ سے کتنے بچوں کا دودھ وقت سے پہلے چھڑا دیا گیا ہو، اور آپ نے اعلان کیا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ قرآن کریم سے عجیب تعلق تھا، قرآن کریم پڑھتے جاتے اور روتے جاتے۔ ایک مرتبہ قرآن کریم کی یہ آیت انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ قرآن کریم سے عجیب تعلق تھا۔ آج مجھ اور آپ ہم بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے سینے چونکہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے،
ان کے دل نرم تھے، اللہ سے تعلق تھا، قرآن پڑھتے اور آنسو بہاتے جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بحرین فتح ہوا تو بحرین سے مشک اور عنبر کی خوشبو آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ کوئی خاتون اسے تقسیم کرے۔ ان کی بیوی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ میں تقسیم کر دیتی ہوں مسلمان خواتین کے درمیان۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عاتکہ نے کہا کہ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے کہ میں برابر سرابر تقسیم کروں گی، عدل و انصاف سے تقسیم کروں گی؟ فرمایا مجھے آپ پر اعتماد ہے کہ آپ انصاف سے تقسیم کریں گے، لیکن جس وقت آپ تقسیم کر رہے ہوں گے کہیں آپ کے بدن میں کہیں کجلی نہ ہو اور آپ اپنے جسم کا کوئی حصہ کو جلائے اور آپ کے اس جسم پر مشک و عنبر کی خوشبو زیادہ لگ جائے بنسبت دیگر مسلمان خواتین کے، آپ کو مشک و عنبر کے ذرات زیادہ لگ جائے۔ فرمایا عمر قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ ایک موقع پر اعلان کیا، جب لوگوں نے نکاح کے اندر مہر زیادہ رکھنے شروع کیے تو آپ نے اعلان کیا کہ 400 درہم سے زیادہ کوئی بھی شخص مہر نہ رکھے۔ آپ نے اعلان کیا، ممبر سے اترے، جب جانے لگے دروازے پر ایک باپردہ خاتون کڑی ہے۔ کہا اے عمر تو نے یہ اعلان کیوں کیا کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھ سکتے؟ فرمایا اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہے تو اپنی بیوی کو جتنا زیادہ مہر چاہے وہ دے سکتا ہے۔ قرآن کریم میں قنطار کا لفظ استعمال ہوا ہے، فرمایا جس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ مہر زیادہ سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ فرمایا آپ نے شرط کیوں لگائی کہ 400 درہم سے زیادہ مقرر نہیں کر سکتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے حکمران اپنی بات پر اڑے نہیں، فوراً ممبر پر واپس گئے اور اعلان کیا کہ لوگوں مہر آپ جتنا رکھ سکتے ہیں آپ رکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے اندر سادگی کتنی ہے۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا میں نے ایک دن حضرت عمر فاروق کو تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ بیت المال کے اونٹ جہاں باندھے ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق نے لباس تبدیل کیا ہے اور اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں۔ کوئی اونٹ زخمی ہے تو اس کی مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ یہ کام کسی غلام سے لے لیتے، کسی غلام کو کہہ دیتے، وہ یہ خدمت انجام دے دیتا، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا عمر بھی تو رعایا کا غلام ہے، فرمایا عمر بھی تو رعایا کا غلام ہے، عمر رعایا کی اونٹوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ فرمایا اگر کسی کو رکھیں گے تو اسے بیت المال سے الگ وظیفہ دینا پڑے گا، کیوں نہ ہو یہ کام عمر اپنے ہاتھ سے خود کرے اور بیت المال کا وہ مال کسی مسلمان کی ضرورت میں خرچ ہو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رعایا کا کتنا خیال ہے۔ 18 ہجری کے اندر قحط آیا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، باہر سے لوگ مدینہ میں آئے، باہر سے مدینہ آنے والوں کی تعداد تقریباً 7,000 اور مدینہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب۔ اس پورے قحط کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی شہد استعمال نہیں کیا، کبھی زیتون استعمال نہیں کیا، کبھی آپ نے دودھ استعمال نہیں کیا، کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا اور کبھی اس قحط کے دور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی کھانا نہیں کھایا۔ ان باہر سے آنے والے قحط کے دور میں ان رعایا کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر روزانہ 20 اونٹ ذبح کر دیے جاتے اور بڑی بڑی دیگوں میں وہ گوشت پکایا جاتا اور رعایا کو کھلایا جاتا۔ فرمایا میں کیسے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں کہ میری رعایا بھوکی ہو؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رعایا کا کتنا خیال ہے۔ مصر کے جو گورنر تھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مصری شخص ان کے پاس آیا، کہا آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے سر پر کوڑے مارے۔ کہا کیوں مارے ہیں؟ کہا گورنر کے بیٹے اور میرا گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا، میرا گھوڑا جیت گیا، وہ ہار گیا، تو وہ اس بات پر کہ آپ کیوں جیتے اس پر اس نے میرے سر پر کوڑے مارے۔ آپ نے فوراً خط لکھا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، مصر کا گورنر ہے، خط لکھا، فرمایا جب میرا یہ خط آپ تک پہنچے فوراً خود بھی حاضر ہو جاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی حاضر کرو۔ جس سے یہ خط پہنچتا ہے وہ خود بھی حاضر ہوتے ہیں، بیٹے کو بھی ساتھ لاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری بات ان کی سنی، حضرت ان کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ نے اس کے سر پر کوڑے مارے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے مارے۔ کہا کیوں مارے ہیں؟ کہا اس کا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے ہوا، یہ جیت گیا تو اس پر میں نے مارے۔ آپ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
فرمایا آپ نے اس عام شہری اور اپنے بیٹے کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ فرمایا یہ شخص میرے پاس آیا نہیں، اگر یہ میرے پاس آتا تو میں انصاف کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کروں۔ اس شخص سے پوچھا آپ ان کے پاس گئے نہیں؟ کہا میں نہیں گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری شخص کو کوڑا دیا، کہا اس گورنر کے سر پر وہ کوڑے مارو جتنے اس نے مارے۔ اس نے گورنر کے بیٹے کے سر پر کوڑے مارے۔ دنیا ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ کسی گورنر کے بیٹے کو کوئی عام شخص اس کے سر پر کوڑے مارے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل۔ اور آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا اے عمر، ماؤں نے تو اپنے بیٹوں کو آزاد جنا تھا، تم نے انہیں کب سے غلام بنا دیے؟ فرمایا ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا، تم نے انہیں غلام بنا دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رعایا سے کتنی محبت ہے، رعایا کا کتنا خیال ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، روم کا قاصد آیا، کہا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ بادشاہ سے مل رہے۔ صحابہ نے بتایا ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے، تلاش کرو کسی جنگل میں، کہیں اونٹ چرا رہے ہوں گے، کہیں بیت المال میں ہوں گے۔ کہا ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے۔ تلاش کرتے کرتے دیکھا ایک درخت کے سائے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے، اور سر کے نیچے تکیہ نہیں ہے، تکیہ کی جگہ اینٹ رکھی ہوئی۔ روم کے اس قاصد نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا، کہا ہمارے بادشاہ اس کا نام سن کر ڈرتے ہیں، کہا وہ بند محلوں کے اندر اس کے نام سے ڈرتے ہیں، اور یہاں یہ بے خوف و خطر، نہ کوئی محافظ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے تنے تنہا 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ یوں تنے تنہا آرام کر رہے۔ تو اس نے ایک عجیب جملہ کہا اس نے مسلمانوں کے درمیان، اپنی رعایا کے درمیان انصاف اور عدل کو قائم کیا ہے، اس لیے یہ امن و امان کے اندر ہے۔ فرمایا ہمارے بادشاہ اور حکمران لوگوں میں انصاف نہیں کرتے، اس لیے وہ لوگوں سے ڈرتے رہتے، انہوں نے اپنی جان کی خطرہ ہوتی۔ فرمایا انہوں نے مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی سادگی کے اندر اور رعایا کی خدمت میں گزری، بالآخر اللہ رب العزت نے انہیں شہادت کی موت عطا کی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک غلام تھے ابو لولو فیروز مجوسی۔ یہ شخص مجوسی تھا، ایرانی النسل تھا، یہ ان کے غلام تھے۔ ایک دفعہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میرے آقا مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتے ہیں۔ کہا کتنا ٹیکس ہے؟ کہا 2 درہم۔ کہا آپ کیا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں چکیاں بناتا ہوں، بڑائی بھی ہوں، نجار بھی ہوں، بہت سے پیشے، بہت سے کام میں کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لولو فیروز مجوسی سے کہا کہ آپ تو بہت سارے کام کرتے ہیں، اور جو ٹیکس آپ پر رکھا ہے وہ تو بہت کم ہے، آپ کے آقا نے تو آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ تو اس پر اسے بڑا غصہ آیا، یہ ویسے بھی مجوسی تھا اور یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمانوں کا بدلہ لوں۔ بالآخر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ بھئی یہ تو کم ہے، تو اس نے بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے دل میں ٹھان لی کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قتل کروں۔ تو یہ بدبخت ایک دن فجر کی نماز کے وقت آیا اور ممبر کے قریب کہیں چھپ گیا، اور اس نے ایک خنجر تیار کی تھی جو دونوں طرف سے داری دار تھی، بیچ میں اس کا دستہ تھا، دونوں طرف داری دار تھی، اور اس نے وہ زہر آلود کی تھی۔ وہ زہر آلود خنجر یہ لے کر آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے آئے تو اس بدبخت نے آپ پر 6 وار کیے، اور آپ کی آنتیں باہر آئی۔ آپ فوراً آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے آگے کیا تاکہ نماز مکمل ہو، اور خود گرے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کی۔ اس نے جب حضرت عمر فاروق پر وار کیا تو جب یہ نکلنے لگا تو وہ تو صحابہ کی صفیں تھی، شیشہ پیلائی دیوار تھی، تو یہ نکل نہ سکا، تو اس نے 12 آدمیوں کو زخمی کیا، جس میں 6 شہید ہو گئے اور 6 زخمی رہے۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ اب میں نکل نہیں سکتا تو ایک شخص نے اس پر بڑی چادر ڈالی، تو اس نے خودکشی کر لی اور خود اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گھر لے جایا گیا، آپ طبیب آئے، آپ کو شہد دیا،
آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ اور شہد آپ کے زخموں سے باہر نکلا، تو آپ سمجھ گئے کہ اب بچنا مشکل ہے۔ آپ نے پوچھا کہ مجھ پر وار کس نے کیا؟ بتایا گیا کہ ابو لولو فیروز مجوسی۔ آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مجھ پر وار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں۔ فرمایا مجھ پر وار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائے اور ام المؤمنین سے کہے کہ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، آپ اگر چاہے تو حضرت عمر فاروق کو کچھ جگہ عنایت کرے تاکہ حضرت عمر فاروق بھی اپنے دو ساتھیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روتی رہی اور فرمائیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے آپ پر حضرت عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں اور میں یہ جگہ حضرت عمر فاروق کو عطا کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق کو جب یہ خوشخبری سنائی تو آپ خوشی سے بہت روئے اور آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کہ جب میں انتقال کر جاؤں، جب میرا جنازہ ام المؤمنین کے دروازے تک پہنچے تو کہا کہ دوبارہ اجازت لینا، کہیں میری زندگی کی وجہ سے امیر المؤمنین ہونے کی وجہ سے انہوں نے اجازت دی ہو، لہٰذا میرے مرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ سے پھر اجازت لینا کہ حضرت عمر کو ہم یہاں دفن کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اجازت دے تو مجھے دفنا دینا، وگرنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اب وقت کم ہے، حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کچھ گھبرائے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ موت سے گھبرا رہے ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، فرمایا موت سے نہیں گھبرا رہا، ما بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی سے گھبرا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ صحابی رسول کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے دنیا میں انہیں جنت کی بہرہا خوشخبری سنائی اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تو روتے روتے رخصت ہو رہے، اور کہا کہ موت کے بعد کی زندگی سے گھبرا رہا ہوں۔ اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ ان کا سر اپنے بیٹے کی گود میں تھا، کہا میرا سر نیچے زمین پر رکھو۔ جب ان کا سر نیچے زمین پر رکھا گیا تو اپنے یہ گال زمین سے ملنے لگے اور فرمایا اے اللہ حضرت عمر کو معاف کر دے، اگر آپ نے حضرت عمر کو معاف نہیں کیا تو عمر تو ہلاک ہو جائے۔ یہ ہے، اور روتے روتے دنیا سے رخصت ہو۔ جن کو اللہ کے نبی نے بہرہا جنت کی بشارت دی وہ روتے روتے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور آج مجھ اور آپ کی کیا کیفیت ہے؟ ہم 2-4 رکعت پڑھتے تو اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار سمجھتے۔ جن صحابہ نے اپنی زندگی اللہ کے دین پر قربان کر دی، جن صحابہ نے اللہ کے نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ کے نبی نے بہرہا جن صحابہ کے لیے جنت کی بشارتیں سنائی، وہ صحابی رسول جب دنیا سے رخصت ہو رہے تو روتے روتے رخصت ہو رہے اور کہا کہ میں موت کے بعد کی زندگی سے ڈرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں، یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو جب حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے تک پہنچایا گیا اور لوگ زیارت کے لیے آ رہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، فرمایا میں نے ایک شخص کی آواز سنی جس نے میرے کندھے پر تبکی دی، اور میں نے اس کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا یرحمک اللہ، اے عمر اللہ تجھ پر رحم کرے۔ انی لارجو، فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا تھا، مجھے یقین تھا کہ آپ یہیں دفن ہوں گے، کہا مجھے اس بات پر یقین تھا کہ آپ یہیں ہی دفن ہوں گے۔ فرمایا لانی کنت کثیرا ما اسمع من رسول اللہ، فرمایا اس لیے کہ میں اکثر اللہ کے نبی سے یہ بات سنا کرتا تھا۔ کنت انا و ابو بکر و عمر، اللہ کے نبی اکثر یوں کہتے کہ میں اور ابو بکر ساتھ تھے۔ خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر نکلے۔ دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے۔ اور آپ فرمایا نطقت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر چلے۔ آپ ہر وقت فرمایا اللہ کے نبی ہر وقت اپنے نام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا نام اور حضرت عمر فاروق کا نام ذکر کرتے، فرمایا مجھے یقین تھا کہ آپ دفن بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے، فرمایا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا فَإِذَا أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، فرمایا میں نے دیکھا یہ کہنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی ان سے محبت۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ داماد علی ہے، حضرت علی کے داماد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. 27 ذوالحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور 1 محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی. کیسے عظیم لوگ تھے، اللہ نے کیسے موت عطا کی، شہادت کی موت عطا کی. اللہ کے نبی کے شہر میں موت ملی، مصلی رسول پر موت ملی، محراب رسول میں موت ملی، اور قبر جہاں بنی اللہ کے نبی نے اس جگہ کے بارے میں فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے روضے کے درمیانی جو جگہ ہے، فرمایا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے ٹکڑے میں مدفون. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ نے پھر ان کو اتنا نوازا اور اتنا بڑا مقام عطا کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کی سیرت کو پڑھیں، اور صحابہ کرام سے ہمارے دلوں میں محبت ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.